اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187. روزے کی راتوں میں تمہاری بیویوں سے ملنا تمہارے لیے جائز کر دیا گیا. وہ تمہارے لیے لباس ہیں، ڈریس کی طرح ہیں، اور تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری توبہ قبول کر لی اور تم کو معاف کر دیا. لہٰذا اب ان سے ملو اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو لکھ دیا ہے اس کو تلاش کرو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا فجر کے کالے دھاگے سے الگ ہو جائے. پھر تم رات تک روزے کو پورا کرو، اور مسجد میں اعتکاف کے دوران تم ان سے نہ ملو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین ہیں، حدود ہیں، لاز ہیں، تم ان کے پاس بھی مت جاؤ. اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے احکام، اپنے آرڈیننسز بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ لوگ متقی اور پرہیزگار بنیں. یہ آدھے صفحے کی ایک آیت ہے، اور کل جو آدھی آیت ہوئی تھی اس کو وہ شوٹ نہیں ہوئی، تو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں. تو وہ سارے محروم رہ جائیں گے، اس لیے میں ان شارٹ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. دیکھیے، پہلی چیز جو اس آیت کا بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ جب روزہ فرض ہوا تو صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے، کچھ صحابہ کے مغرب کے بعد سے رات میں بھی، یعنی دن میں تو کھانا پینا اور بیوی سے ملنا یہ ناجائز ہے ہی، رات میں بھی ناجائز ایسا سمجھتے تھے وہ. یا جب تک کہ سوئے نہیں ہیں رات میں، کھانا کھا کر کے اگر سو گئے اس کے بعد سے پھر اٹھیں گے تو یہ جائز نہیں ہے کھانا پینا. یا عشاء کے بعد سے ملنا جائز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کلیئر کیا کہ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے جائز ہے. پہلی بات. دوسری بات اللہ نے یہ کہی کہ وہ تمہارے لیے لباس کے طور پہ ہیں.
لباس کے طور پہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لباس ہمارے لیے کیا کام کرتا ہے؟ ایک تو ہمیں گرمی سے اور سردی سے بچاتا ہے، اور دوسرا ہماری خوبصورتی کا ذریعہ. تو مرد عورت کے لیے خوبصورتی ہے. اگر مرد نہ ہو، عورت اکیلی ہو، تو اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی. اور اسی طرح اگر عورت نہ ہو تو مرد کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اصل میں یہ کہا کہ جس طرح تم ان کی ضرورت ہو، وہ بھی تمہاری ضرورت ہے، اور کوئی ضرورت کسی سے کم نہیں ہے. اب ہم اگر اپنے کپڑوں کا صحیح سے لحاظ نہیں رکھیں گے، اس کا خیال نہیں رکھیں گے، تو یہ کپڑے کیا ہو جائیں گے؟ ہمارے لیے ہمیں برباد کرنے کا ذریعہ بن جائیں گے. اور تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم. اللہ knows that you used to deceive yourselves. کچھ صحابہ یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ رات میں بیوی سے ملنا گناہ ہے، وہ سمجھتے تھے، حالانکہ اس کے بعد بھی انسانی ضرورت اور فطرت ہے، مل لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب انسان چھپ کے غلطی کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں کسی اور کو دھوکہ دے رہا ہوں، اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں، لیکن وہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر دی اور تمہیں معاف کر دیا. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ. اب تم ان سے رمضان کی راتوں میں ملو، اور اللہ نے جو تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے اسے تلاش کرو. تو گویا کہ یہ سیکشول ریلیشنز کوئی دنیا داری کا کام نہیں ہے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اس چیز کی بات کر رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی روحانیت ہے. جیسے دوسرے مذہب اور دھرم میں ہے نا، ہندو دھرم میں پنڈت ہے، وہ شادی نہیں کرتا. یہ پریسٹ ہیں، فادرز ہیں، وہ کرسچینٹی میں آپ دیکھیے وہ شادی نہیں کرتے، لیکن وہ سب کچھ کرتے ہیں جو ایک نیچر کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ختم کیا، کہا کہ نہیں، یہ تمہاری ضرورت ہے، تمہاری نیڈ ہے، تمہاری نیچرل نیڈ ہے. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری بیویوں کو بنایا ہے تمہارے لیے، تو اولاد بھی تلاش کرو تم. اب اس میں آج کل جو IVF اور سروگیسی کا جو معاملہ ہے کہ بیوی سے بچے نہیں، بیوی مرد اور عورت دونوں کے ریپروڈکشن جو ایلیمنٹس ہیں وہ لے کر کے کسی تیسرے عورت میں رکھ دیا جاتا ہے، وہ بچے پیدا کرتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ نیچر، بنائے ہوئے نیچر میں یہ انٹرفیرنس ہے، یہ اور بالکل حرام ہے. IVF سینٹر یہاں آپ کے ٹمکر میں بھی کھل گئے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. چھٹی چیز اللہ تعالیٰ نے یہ کہی کہ کھانا کب سے کب تک ہے، تو کہا کہ جب تک کہ سفید دھاگا، وائٹ تھریڈ آف ڈاؤن بیکمس ڈسٹنکٹ فرام بلیک تھریڈ آف نائٹ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ جہاں پہ لوگ گھڑی یوز نہیں کرتے، اب بہت سے لوگوں کو گھڑی دیکھنا نہیں آتا، وہ کیسے معلوم کریں گے کہ کب وقت ختم ہو گیا، کب شروع ہوا؟ تو پوری دنیا کا ہر انسان سمجھ لے، اس حساب سے اللہ تعالیٰ تعلیم دیتا ہے. تو صبح میں یہ دیکھنا ہے کہ ایسٹ میں
پورب میں جب ہلکی سی روشنی سفید دھاگے کی طرح نظر آتی ہے، ہم میں سے تو شاید کسی کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا ہوگا، اور وہ جو ہے وائٹ جو ہے نا وہ دھاگا، روشنی ہلکی سی، وہ جب اوپر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ اور اس کے بالکل اپوزٹ، جب شام میں اسی پورب میں ایسٹ میں کالا دھاگا جب بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے، سیاہی، بلیکنس جب اوپر اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، اندھیرا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا کھولنے کا وقت آ گیا۔ اب جہاں اذان نہیں ہو رہی وہاں کیسے آدمی دیکھے گا؟ ایک ڈیزرٹ میں کسی کے پاس گھڑی نہیں ہے، اذان نہیں پہنچتی، وہ کیسے دیکھے گا؟ وہ اس طرح سے دیکھے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم روزے کو رات تک پورا کرو۔ رات تک مطلب سورج ڈوبنے تک۔ اگلی بات یہ کہی کہ مسجدوں میں اعتکاف کے دوران تم بیویوں سے مت ملو۔ اب ہم لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی، کیوں؟ ہماری ساری ضرورت یہاں پوری ہو جاتی ہے مسجد میں۔ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، لوگ اگر نہانے کی ضرورت پڑ گئی تو گھر جا کے نہاتے تھے، مسجد میں سسٹم نہیں تھا۔ واش روم کی ضرورت ہوئی تو باہر جاتے تھے۔ اب وہ گھر گئے اور بیوی سے مل لیا تو اعتکاف ختم ہو گیا۔ تو کہا کہ اعتکاف کی حالت میں تم بیوی سے نہیں مل سکتے۔ اور یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد کہتا ہے تلک حدود اللہ، دیز آر دا لمٹس سیٹ بائی اللہ، یہ تمہاری باؤنڈری ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سیٹ کر دیا ہے، ان کے پاس بھی مت جانا۔ دیکھیے غور کیجئے، یہ نہیں کہا کہ ان کو توڑنا مت، بلکہ کہا کہ ان کے پاس بھی مت جانا۔ کیوں؟ باؤنڈری کے پاس آدمی ہے تو کبھی بھی کیا کر سکتے؟ کراس کر سکتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے پاس بھی مت جانا۔ اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اپنی باتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں۔ تو اب اس میں اتنی چھوٹے سے وقت میں پوری طرح سے آیت کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ایک آیت پہ بہت آدھا گھنٹہ 20 منٹ آدمی ایک ایک پوائنٹ پہ بات کرے گا، تب جا کے پوری بات ہوگی۔ لیکن کنکلوژن اور خلاصے کے طور پہ آپ دیکھیے تو اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ جو ہمارے لیے مشکل اور پریشانی کی چیزیں تھیں اس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کی اور ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔